बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। हज़रत अली ने फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना मोमीन की पहचान है। किसी का दिल मत दुखाना। अगर किसी ने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। वो लोग आपकी दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कद्र नहीं की। छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े होकर लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमीन को तकलीफ से। थोड़ी सी थकावट पर नमाज ना छोड़ ए इंसान। उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा न छोड़ा। अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देने वाला अम्ल दरूद पाक पढ़ना है। यही वो दवा है जो वीरान दिलों को आबाद करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे कि रास्ते में ठोकर लगने से गिरने ही लगे थे कि गैब से आवाज़ आई, ए मूसा संभल कर चल, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। माँ से कभी हिसाब मत करना वरना तुम पर रिज्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अगर मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ़ ना होते। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। कुछ लोगों को लगता है मुझे उनकी चालाकियाँ समझ नहीं आती, मगर मैं खामोशी से उनको अपनी नज़रों से गिरता देख रही होती हूँ। सुनने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। पूछा गया गुरूर क्या है, जवाब मिला खाक से बनाए गए इंसान का अपनी औकात भूल जाना। ताल्लुकात जल्द टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज़्यादा हैं। और फिर मैंने वहाँ सब्र कर लिया जहाँ लोगों के लहजे को उनके मुंह पे मारना था। किसी के माजी पर उसकी तज़लील करने से पहले सोच लो कि कहीं उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल न बन जाए। दुनिया में सबसे भारी चीज़ खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पर गालिब कर देती है। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था पर इरादा नहीं। जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका अंजाम यही होता है। आप क्या कहते हो? खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वालों को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। चाहे इंसान ऐलान करता फिरे या उम्र भर उसे राज रखे, जो भी चीज़ उसकी कमज़ोरी बन जाए मात वो उसी के हाथों खाता है। तुम तब हार रहे होते हो जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स पर से उठ जाता है। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ रंग सोहबत के भी चढ़ जाते हैं।
جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کا حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ حالات اگر برے ہو تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جس کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ انسان کی اصلی موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت دھتکار دیتی ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس بات کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرو۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔